ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے ہیں جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی بخار سے مزید 36 نئے مریض سامنے آئے جبکہ لاہور کے اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 32 تک جا پہنچی ہے۔ ڈینگی کے ڈنگ میں تیزی آنے لگی۔ ایک ہی دن میں ڈینگی بخار سے 36 مریض سامنے آ گئے جبکہ لاہور میں ڈینگی بخار سے 17 سرکاری اور 15 نجی ہسپتالوں میں مریض زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لاہور کے 861 مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدور کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب میں صنعتوں کے فروغ پر تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ چیمبرز کے صدور نے وزیر اعلیٰ کے تاجر دوست اقدامات کو سراہا۔ ملاقات کرنے والوں میں صدر چیمبر آف کامرس لاہور کاشف انور، صدر گجرانوالہ چیمبر ضیاء الحق، صدر سیالکوٹ چیمبر عبدالغفار ملک، صدر چیمبر فیصل آباد ڈاکٹر خرم طارق، صدر چیمبر ملتان میاں راشد اقبال شامل تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب میں انڈسٹریز کے فروغ کے لیے تمام تر ممکنہ سہولیات اور وسائل مہیا کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ نئی انڈسٹری لگانے اور پرانی انڈسٹری کو چلانے کے لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ 6 بڑے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز باہمی مشاورت سے ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے جامع سفارشات پیش کریں گے۔ پہلے فیز میں لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور راولپنڈی ون ونڈو آپریشن شروع ہوگا۔ صوبائی محکموں کو انڈسٹری سے متعلق امور مقررہ وقت میں طے کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان چینی کی قیمت پر مسلسل 3 روز سے جاری مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ شوگر ملز مالکان پنجاب حکومت کو 140 روپے فی کلو چینی فروخت کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے شوگر ملز مالکان کے وفد نے ملاقات کی۔ شوگر ملز مالکان کے وفد میں ہارون اختر، ذکا اشرف، فواد مختار اور دیگر شامل تھے۔ صوبائی وزیر صنعت SM تنویر اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے سینٹرز، ماڈل بازاروں اور اتوار بازاروں میں خصوصی سٹالز پر چینی فروخت کرے گی۔ عوام کی مشکلات کا پورا احساس ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ چینی کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست صوبے کے عوام کو ہوگا۔ ملاقات میں کرشنگ سیزن 28 اکتوبر سے شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں چینی کا وافر سٹاک موجود ہے۔ گاڑیاں اب گھر بیٹھے رجسٹرڈ کروائی جا سکیں گی۔ موٹر وہیکل کے متعلقہ تمام فیسیں اور ٹیکس آن لائن ڈیجیٹل ٹیلی کام سسٹم یا بینک کے ذریعے ادا کیے جائیں گے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے ایکسائز نمائندے گھر سے کاغذات وصول کر کے پروسیس مکمل کر کے فائل واپس مالک تک پہنچائے گا۔ کل بروز پیر سے نئی انسپیکشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ایک اور اقدام اٹھاتے ہوئے موٹر وہیکل ٹیکس میں کیش ادائیگی ختم کر دی۔ شہریوں کی اب تمام ادائیگیاں بینک یا ٹیلی کام چینل سے ہو سکیں گی جبکہ نئی کمپیوٹرائزڈ اپلیکیشن کل بروز پیر سے مرحلہ وار لانچ کی جائیں گی۔ نئی گاڑی کی رجسٹریشن گھر بیٹھے کروائی جا سکے گی۔ گاڑی رجسٹریشن کے لیے ایکسائز اہلکار مالک کے پاس پہنچ جائے گا۔ تمام امور مکمل کر کے اصل فائل اور اسمارٹ کارڈ مالک کے گھر پہنچایا جائے گا۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی کا کہنا ہے کہ اپلیکیشن محکمہ ایکسائز اور IT بورڈ کی شب و روز کی محنت سے تیار ہوئی ہے۔ پرانا سسٹم 18 سال بعد تبدیل کیا گیا ہے اور اب نیا سسٹم زیادہ قابل اعتماد اور محفوظ ہے۔ اب گاڑی اور مالک کا ڈیٹا بہتر طور پر محفوظ رکھا جا سکے گا۔ اگر گاڑی مالکان دفتر جا کر گاڑی رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو شہریوں کو یہ تمام سہولتیں ایکسائز کے دفاتر میں بھی میسر ہوں گی۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے MD کیٹ امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور بھر کے مراکز میں MD کیٹ کے امتحان آج صبح 10 بجے شروع ہوا جبکہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس اپنی نگرانی میں MD کیٹ کے پرچے لے کر امتحانی سینٹر گئے۔ MD کیٹ امتحان کے لیے لاہور میں 9 مراکز قائم کیے گئے جن میں 7 سینٹرز لڑکیوں اور 2 لڑکوں کے لیے مخصوص تھے۔ لاہور میں 19,014 امیدواروں نے MD کیٹ امتحان میں حصہ لیا جن میں 13,259 لڑکیاں اور 5755 لڑکے شامل تھے۔ لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف ایجوکیشن ٹاؤن شپ، گورنمنٹ ایپوا کالج فار ویمن میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن گلبرگ، گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن ٹاؤن شپ DPS،
ऑर्डर टाउन, क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज, DPS टाउनशिप, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अकरम और सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान ने लाहौर में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर जावेद अकरम ने इम्तिहानी सेंटर में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि UHS ने MD-CAT के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। उन्होंने मजीद कहा कि MD-CAT का ऑफिशियल रिजल्ट 1 हफ्ते में जारी किया जाएगा। मुल्क भर में स्मगलिंग जैसी लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तकर्रुर तबादले पाकिस्तान कस्टम सर्विस के 27 इंस्पेक्टर्स, प्रिंसिपल, अप्रीजर और सुप्रीडेंट समेत एहलकारों की खिदमात कराची के सपुर्द कर दी हैं। FBI ने स्मगलिंग के अमल को रोकने के लिए पाकिस्तान कस्टम्स सर्विसेज के 27 इंस्पेक्टर्स, प्रिंसिपल अप्रेजर्स और सुपरिटेंडेंट्स की खिदमात कराची के सपुर्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान कस्टम सर्विस में ग्रेड 16 और 17 के अफसरान की खिदमात गवादर और कोयटा से कराची के मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट के सपुर्द की गई। इसके अलावा ग्वादर और कोयटा से तकरीबन 14 कस्टम्स एहलकारों को भी कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। FBR की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकारों और अफसरान को डायरेक्टोरेट IPR, इन्फोर्समेंट, ट्रांजिट और ट्रेड में तैनात किया गया है और डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट, वैल्यूएशन और इंटरनल ऑडिट में अफसरान और एहलकारों की खिदमात दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। पंजाब के 1000 स्कूलों का इंतज़ाम व इंसराम मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सपुर्द करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान से वायदो ज़वाबत तय करने की हदायत की। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद लख्त हुसनैन ने फलाही सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान पंजाब में 117 स्कूल चला रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हेल्थ और एजुकेशन के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। पंजाब में 18 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 35 मॉडल स्कूल चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने 1 हफ्ते के अंदर MOU के हवाले से अमूर तय करने की हिदायत कर दी। यतीम खानों और दारुल अमान के इंतजामात में मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सपुर्द करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि निजी शोबे और फलाही तंजीमों के ताउन से सरकारी स्कूलों का मयार तालीम बुलंद होगा। सैयद लख्त हुसनैन का कहना था कि हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर आवाम की खिदमत के लिए काम करने के लिए तैयार है। निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का गंगाराम हस्पताल की एमरजेंसी का दौरा। इब्राहिम मुराद ने मेट्रो बस हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद की खैरियत दरियाफ्त की और उनको फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का कहना था कि हादसे के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए। गंगाराम अस्पताल में मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआलजा जारी है। हादसे की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस हादसे में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हादसे में जख्मी होने वाले शहरियों के इलाज मुआलजे का तमाम खर्चा पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे हादसों से बचने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी और तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से कांस्टेबल शाहिद जट की अपनी वालिदा ने मुआलिज के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल शाहिद जट की खैरियत दरियाफ्त की। IG पंजाब ने कांस्टेबल शाहिद जट के नफ्सियाती मुआलिज डॉक्टर अली अंजुम और वालिदा से उसके इलाज में पेशरफ्त बारे आगाही हासिल की। IG पंजाब का कहना था कि शाहिद जट की दिमागी हालत काफ़ी संभल चुकी है। अद्वियात के बाकायदा इस्तेमाल से वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है और कांस्टेबल शाहिद जैसे अफराद तमस्खुर के बजाय इंसानी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। IG पंजाब का कहना था कि ऐसे अफराद की मदद और इलाज मुआवजे पंजाब पुलिस ने सूबे के तमाम अजला में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बनाए हैं और ऐसे अफराद का मजाक उड़ाने की बजाय उनके मददगार बने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स पहुँचाएँ। गिरां फरोशी की रोकथाम। जिला इंतजामिया छुट्टी के रोज़ फील्ड में मौजूद रही। इंतजामिया अफसरान के सब्जी और फ्रूट मंडियों के सरप्राइज दौरे, बोली के अमल की सख्त मॉनिटरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ का फ्रूट और सब्जी मंडी काहना काछा का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने आलू और प्याज की बोली के अमल को मॉनिटर किया। मार्केट कमेटी को प्याज और आलू की फ़रोख्त 100% सरकारी निर्खों पर यकीनी बनाने की हदायत की। AC मॉडल टाउन ने सब्जी और फ्रूट मंडी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर इजहार नाराज़गी भी किया। ज़मीन.com की जानिब से कामयाब प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में 40 से ज़ायद सरमायाकारी के मंसूबे पेश किए गए, जबकि शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की।
زمین.com کی جانب سے پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد پی سی ہوٹل میں کیا گیا۔ ایونٹ میں زمین اوپل، زمین جیٹ، زمین فینکس، زمین اورم، زمین کوادرینگل جیسے منصوبے شامل تھے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ذیشان علی خان کا کہنا تھا، زمین ڈیولپمنٹس نے لوگوں کو بہترین زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ ہمارا عزم بلند ہے، ہم نے پاکستان کو بلندیوں پر لے کر جانا ہے۔ پاکستان کے اندر ہی ہم نے ڈفرینس کریٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر ہی ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور ریل اسٹیٹ اٹ سیلف از اے نیڈ۔ آپ کے 12 ملین کی شارٹیج ہے پاکستان میں، اس کو کیسے پورا کریں گے؟ اس کو پورا کرنا ہے، پھر اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے، پھر اپنی انڈسٹری کو واپس اٹھانا ہے، اور گلوریس ڈیز آف پاکستان آئی سی دیم اہیڈ، اینڈ انشاءاللہ زمین.com اور زمین ڈیولپمنٹس اپنا پارٹ کر رہی ہے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بے شک کچھ نہ لیں، آپ کچھ نہ خریدیں، آپ آئے ضرور۔ سینئر ڈائریکٹر زمین ڈیولپمنٹ مریم سلیم کا کہنا تھا کہ زمین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ہم مزید اپنے نئے پروجیکٹس لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم زمین جیٹ اور فینکس کی لانچ کے لیے آئے ہیں، جو ہارٹ آف لاہور میں ہیں، اور اس کے زمین جیٹ کی اگر بات کریں تو 6 لاکھ اسکوائر فٹ کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے، جس کے اندر تقریباً کوئی 400+ اپارٹمنٹس ہیں۔ یہ ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے۔ اس کے بعد زمین فینکس جو ہے یہ تقریباً کوئی ایچسن کالج سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اور اس پروجیکٹ کے اندر کوئی 3 لاکھ اسکوائر فٹ کا پروجیکٹ ہے، اور میرا خیال ہے کوئی 200 to 300 پروجیکٹس اپارٹمنٹس ہیں۔ سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لائق افتخار کا کہنا تھا، ہماری پوری کوشش ہے کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق صارفین کو لائف سٹائل فراہم کریں۔ اچھی کارکردگی کی وجہ سے عوام کا اعتماد آج بھی برقرار ہے۔ Alhamdulillah, we are trying our level best to give the best buildings to the people in Lahore and the people who are coming to Lahore. All buildings are of international standards. We have club, gym, cinema, swimming pool, sauna, rooftop gardens, basement parking, power backup generators. We are selling the lifestyle, and it's a brand. Once you are buying something from the brand, you are buying a quality. And definitely whatever we commit, we try our level best to give better than that and on the time which is committed with the end users. ایونٹ میں ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز باسل حفیظ، علی ریحان، عثمان طلعت، فرق محمد خان سمیت دیگر عہدیدار بھی شریک ہوئے، جبکہ زمین ڈیولپمنٹس پروجیکٹ کی کامیابی کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42 لاہور۔ پاکستان ترکی بائی لیٹرل بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ٹولپ انٹرنیشنل اور اوورز استنبول کے اشتراک سے کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ پاکستانی شہریوں کو ترکیہ میں سرمایہ کاری سے متعلق آگاہی دی گئی۔ ٹیولپ انٹرنیشنل اور اوورز استنبول کے اشتراک سے نشاط ہوٹل میں پاکستان ترکی بائی لیٹرل بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی۔ پاکستانی شہریوں کو ترکیہ میں سرمایہ کاری سے متعلق آگاہی دی گئی۔ کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ، بزنس سیٹ اپ اور ٹورزم میں سرمایہ کاری پر بریفنگ دی گئی۔ ترکیہ میں شہریت اور ترکی زبان کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ ترکیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو بھی آگاہی دی گئی۔ تقریب میں معین مسعود، چودھری ذوالفقار علی، عاطف حیات، خلیل الرحمان قمر، طارق خان اور دیگر شریک ہوئے۔ ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی رائمنڈ روڈ میں برج ہائٹس کی ارتھ بریکنگ تقریب ہوئی۔ تقریب میں ڈریم ہاؤسنگ میں سوسائٹی کے ڈیلرز، انویسٹرز کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جبکہ ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی رائمنڈ روڈ میں برج ہائٹس کی ارتھ بریکنگ تقریب میں مستنصر علی چوہان، سی او ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی، عدنان سندھو، چیئرمین برج مارکیٹنگ، اور سید صدام، ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ، عمر غازی، عارفہ شیخ، مہرین بٹ، عامر بلوچ اور طاہر بٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیلرز، انویسٹرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔